السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک کمپلیٹ ناول لے کر حاضر ہیں۔ ناول کا نام ہے خواب دریچے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ خبر تو لاتے رہے چاند کی ستاروں کی، مگر زمین پہ ہیں ہم سے بے خبر اب تک۔ پس حجاب ہے کیوں حسن معتبر اب تک، کسی کو ڈھونڈ رہی ہے میری نظر اب تک۔ وہ حویلی کے وسیع عریض علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ 10 کنال پر پھیلا ہوا حویلی کا یہ حصہ حویلی کے رہنے والوں یعنی مالکوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے علاوہ اس طرح کے کئی چھوٹے بڑے حصے تھے: نوکروں کی رہائش گاہیں، مہمان خانے، فارم ہاؤس، گاڑیوں کے کھڑے کرنے کی جگہیں۔ یہ تو فقط اس تمام حویلی کا ایک حصہ تھا، ایک ضروری مگر مختصر حصہ، لیکن ہو سکتا ہے یہ حصہ اتنا بھی مختصر نہ ہو جتنا نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کی حویلیوں میں کئی منزلیں اور تہہ خانے ہوتے ہیں۔ دل ہی دل میں اس نے اپنے اس خیال کی تصدیق کی اور اپنا بیگ تھامے آگے ہی آگے چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پالا کسی نہ کسی گارڈ سے پڑ جاتا۔ اس سے پوچھا جاتا کہ وہ کون ہے اور کیوں منہ اٹھائے اندر چلا جا رہا ہے، اور وہ نئے سرے سے ہر گارڈ کی تسلی کے لیے دہراتا کہ وہ چھوٹے وڈیرے آفتاب شاہ کا دوست نقاش حسن ہے۔ گارڈ فون پر اندر کہیں رابطہ قائم کرتا اور اسے چھوڑ دیتا۔ 2-3 گارڈ نے پوچھ گچھ کی، پھر اسے آگے کسی نے نہیں روکا۔ شاید اس کی شناخت کر لی گئی تھی۔ وہ آفتاب شاہ کا کلاس فیلو اور روم میٹ تھا۔ یونیورسٹی میں وہ دونوں ساتھ ہی پڑھتے اور اکٹھے رہتے تھے۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد آفتاب اپنے والد کے کہنے پر حویلی آ گیا اور اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرنے لگا، اور نقاش حسن نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بطور مینیجر ایڈمن جاب کر لی تھی، لیکن چند ماہ جاب کر لینے کے بعد اس نے مزید پڑھنے کا سوچا۔ یوں بھی جاب اس نے محض تجربے کے لیے کی تھی، پیشے کی اسے کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کا باپ بزنس مین تھا اور اسے ہر ماہ اس کی ضرورت سے زیادہ پیسہ مہیا کرتا تھا، لہٰذا اسے کسی نوکری کی شدید ضرورت نہیں تھی۔ ابھی آفتاب کی دعوت پر وہ جنگ کے علاقے جوگزامن آیا تھا اور کچھ دن رہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حویلی کے صدر دروازے کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے آفتاب کو اپنا منتظر پایا، جو محبت بھری آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ ویلکم کر رہا تھا۔ دونوں بغلگیر ہو گئے تھے۔ پھر وہ اسے وسیع و عریض لاؤنج سے گزارتا ہوا اوپر اپنے کمرے کے ساتھ ہی بنے بیڈ روم میں لے آیا۔ یہ بیڈ روم گیسٹ روم تو نہ تھا، لیکن فی الحال اسے گیسٹ روم بنا دیا تھا۔ ایک ڈبل بیڈ، اس کے اوپر لگی ایک خوبصورت پینٹنگ، ایک رائٹنگ ٹیبل، اس پر لگے شیلف میں رکھی گئی کتابیں، گلابی کارپیٹ اور گلابی لائنوں والے پردے۔ پہلی نظر میں دیکھ کے نقاش کو یہی لگا کہ جیسے یہ کمرہ کسی لڑکی کا ہو۔ آفتاب نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے مہمان خانے کی جگہ یہاں گھر میں ٹھہرایا تھا تاکہ وہ اس کے پاس رہ سکے۔ نقاش تم فریش ہو جاؤ، میں لنچ کا پتہ کرتا ہوں، یہ کہہ کر آفتاب چلا گیا اور وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ سفید تولیے سے منہ ہاتھ پونچھتا وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اس کی نظر بیڈ کے اوپر لگی ایک پینٹنگ پر پڑی۔ گھنے اندھیرے جنگل کے لمبے درخت، خودرو جھاڑیاں اور ان میں پھنسی ہوئی ایک خوبصورت ہرنی۔ وہ کتنی دیر محویت سے اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس میں کچھ تو ایسا تھا جو قابل غور تھا۔ کچھ دیر بعد آفتاب اندر آ گیا اور اسے کھانے کے لیے نیچے ڈائننگ روم میں لے آیا، جہاں آفتاب کے والد سکندر شاہ بھی ہمراہ تھے۔ انتہائی روایتی انداز میں لنچ ہوا اور پھر آرام کے لیے اوپر چلا آیا۔ آرام دہ لباس زیب تن کیا اور باقی بیگ میں بند کپڑے نکالنے لگا۔ دیوار کے ساتھ کونے میں بیڈ کی ہم رنگ الماری تھی۔ وہ اپنے کپڑے اٹھا کے اس کی جانب بڑھا، اس کا پٹ کھولا۔ سامنے کئی خالی ہینگر لٹکے تھے اور ایک ہینگر میں ایک 7 رنگوں میں رنگی ہوئی چنری جھول رہی تھی۔ نیچے کے خانوں میں ڈھیر ساری کتابیں تھیں۔ اس کے دل میں تجسس جاگا۔ وہ کارپیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ تمام کتابیں میڈیکل سے متعلق تھیں اور پورے 3 سال کا کورس تھا۔ ہر کتاب کے اوپر دوحہ فاطمہ کا نام درج تھا۔ ان کتابوں کو کافی حفاظت سے رکھا گیا تھا۔ انہی کتابوں کے بیچ میں سے ایک سرخ جلد والی ڈائری اس کی جھولی میں آ گری۔ اس نے وہ ڈائری اٹھائی، کچھ دیر سوچا اور پھر اسے اٹھا کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ ڈائری کی ورق گردانی کرنے لگا۔ یہ ڈائری بھی یقیناً دوحہ فاطمہ کی تھی، جہاں کئی صفحات چھوڑ کر تحریر درج کی تھی۔ اس نے تحریر پڑھنا شروع کی۔ میرے دل میں، آنکھوں میں، زندگی میں خوابوں کے سر اٹھانے کی کوئی جگہ نہیں۔ میری عمر کی تمام لڑکیاں بے شک خواب دیکھتی ہوں، مگر مجھے چاہ کر یا نہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہے۔ مجھے اس حویلی میں رہ کے اس حویلی کے ہر اصول کو نبھانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے ہر خواب کی آنکھیں نوچنی پڑیں، اپنی ہر تمنا کا گلا اپنے ہاتھوں گھونٹنا پڑے۔
یہ حویلی میری زندگی کی شروعات بھی تھی اور یہی میرا اختتام ہے۔ میں اس کی سفاک چہار دیواری اور اس کے اندر بسنے والے بے رحم لوگوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں۔ اس تحریر کے بعد کئی اوراق خالی تھے اور پھر ایک شعر اپنے ادھورے وجود پہ آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی تنہائی ہی سہیلی تھی، ایک لڑکی تھی، ایک حویلی تھی۔ میں ڈاکٹر ضحیٰ فاطمہ آج کسی سے منسوب ہو گئی ہوں، آج کسی کی بیٹی سے کسی کی بیوی ہو گئی، چاہے زبردستی چاہے منظور ہو کے، لیکن اس حقیقت کو کوئی بھی ٹھکرا نہیں سکتا۔ میرے بابا نے آج اس نمک کا بدلہ وڈیرے سکندر شاہ کو ادا کر دیا جو پچھلے 23 سال سے ان کی حویلی میں کھاتے آئے ہیں۔ میری اعلیٰ تعلیم اور ڈاکٹر بننے کا خواب ضرور میرے بابا کا تھا، لیکن اس کی تعبیر صرف سکندر شاہ کے ہاتھ میں تھی جسے اس نے پورا کر دکھایا، اور پھر اس تکمیل کے بعد بدلے کی باری آئی اور آج بابا نے بدلہ اتار دیا اپنی ڈاکٹر بیٹی کو ایک ان پڑھ پاگل شخص کی بیوی بنا کر۔ میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر ضحیٰ فاطمہ اب کبھی پریکٹس نہیں کروں گی، اپنی تعلیم، اپنی شعور کو اسی حویلی کے کسی کونے میں تعمر دبائے رکھوں گی، فقط اس حویلی کی بہو کہلاؤں گی۔ اس تحریر کے بعد ایک خلا تھا، ایک تشنگی تھی، ایک بیت تھا، وہ پڑھتے پڑھتے الجھتا جا رہا تھا۔ اپنے بستر سے اٹھا، کرسٹل کے گلاس میں ٹھنڈا پانی انڈیلا، اسے اٹھائے کھڑکی تک آیا، کھڑکی کا پردہ اٹھایا، باہر تنہا آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ وہ اس عجیب لڑکی کی عجیب تحریر میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ وہ کون تھی؟ کس کی بہو، کس کی بیٹی تھی؟ کہاں تھی بھی یا نہیں؟ وہ بے قرار سا ہوا اٹھا تھا۔ آج حویلی کی بہو کو حکم ملا کہ وہ سرونٹ کوارٹر چھوڑ کر حویلی کے اندرونی حصے کی مکین بن جائے۔ آنسوؤں کے ساتھ ہنسی بھی آ گئی۔ یہ لڑکی حویلی کی بہو تو آج بنی ہے، اس سے قبل تو وہ کریم بخش جو سکندر شاہ کا خاص بندہ ہے یا پھر خاص نوکر، اس کریم بخش کی بیٹی تھی جس نے جنم بھی اسی سرونٹ کوارٹر میں پایا۔ یہی بڑی ہوئی، چند سالوں کے لیے شہر پڑھنے ضرور گئی تھی مگر اپنی اوقات نہ بھولی تھی، اور آج حویلی کی بہو رانی بننے کے بعد یکلخت اتنی مہنگی ہو گئی کہ خود کریم بخش اسے عزت اور اتنی وقت سے دیکھتا ہے۔ تبھی تو کہہ رہا تھا، بڑے سائیں کا کہنا ہے کہ نکاح کے بعد ضحیٰ حویلی کی بہو ہے اور یہ اس کے شایان شان نہیں کہ وہ سرونٹ کوارٹر سے رخصت ہو۔ حویلی کی بہو کے اندر سے ایک بیٹی بولی، بابا، بیٹیاں باپ کے دروازے کو پار کر کے جاتی ہیں اپنے گھر، اور تیرا گھر تو یہی سرونٹ کوارٹر ہے نا؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، بڑے سائیں کا حکم ہے بیٹی۔ نمک پھر ابلنے لگے، جوش میں آ گیا، وہ مالک ہے میری بچی۔ نہیں بابا، وہ مالک نہیں، مالک کوئی اور ہے۔ بیٹی کے جملے کے بعد کریم بخش کی آنکھوں میں وہ تاثرات ابھرے کہ بیٹی سے دیکھے نہ گئے، اور چپ چاپ حویلی کی دہلیز پھلانگ آئی اور چکنے فرش پر چلتی ہوئی اپنے نئے نویلے کمرے میں آ گئی، جس چکنے فرش پر بچپن میں اس کا بیٹھنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس اجنبی کمرے میں ڈائری لکھتے ہوئے چاند کو دیکھ رہی ہوں جو کہ فروسٹڈ گلاس کی کھڑکی میں اٹکا ہوا حیران کن آنکھوں سے میری جانب دیکھ رہا ہے اور مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ آج تک اس نے مجھے سرونٹ کوارٹر کی اس بوسیدہ کھڑکی سے ہی دیکھا ہے۔ کتنی پرسوز تھی وہ تحریر! اگر ان لفظوں میں اتنا درد تھا تو کتنا درد نہ ہوگا اس لڑکی کے دل میں۔ وہ پرنم آنکھوں سے اوراق پلٹتا گیا۔ آج کریم بخش کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی اور وہ حویلی کی بہو رانی بن گئی۔ انتہائی قیمتی لباس میں انتہائی بے وقت وجود تھا، چم چم کرتے سنہرے زیورات کے پنجرے میں ایک معمولی وجود قید تھا۔ زندگی نے کیسی کروٹ کھائی! کتنے سوال تھے جو ابھی ابھی مٹھیوں میں بھنجے ہوئے ہیں۔ بابا، اگر تم نے مجھے یہی سزا دینی تھی تو مجھے تعلیم دینے کا، مجھ میں شعور پیدا کرنے کا ظلم کیوں کیا؟ اگر میں ان پڑھ ہوتی تو شاید خوش ہوتی، اتنے زیور ملنے پر، اتنی بڑی حویلی کی مالکن بننے پر، مگر اب ایسا نہیں۔ سجی سنوری ضحیٰ فاطمہ اب ضحیٰ افتخار بن گئی ہے، افتخار کے کمرے میں بیٹھی ہے جسے یہ علم تک نہیں کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو میری بربادی میں اس بیچارے کا بھی تو کوئی قصور نہیں۔ وہ پولیو کا مریض ہے، ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ سے معذور ہے، اس کی ذہنی سطح اب بھی 5-6 سال کے بچے کی طرح ہے، مگر جو بھی ہے وہ میرا شوہر ہے، مجازی خدا۔ ایک بیوی، ایک انسان اور ایک ڈاکٹر کے ناطے اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا میرے فرض ہے، فرض اولین جسے آج سے مجھے نبھانا ہے۔ روز روز کی تنخواہوں والی نرسوں کی جگہ سکندر شاہ نے افتخار سکندر کے لیے ایک مستقل مفت نرس رکھ لی ہے، پڑھی لکھی، خوبرو اور باشعور۔ ان لفظوں کو پڑھ کے نقاش حسن عجیب تکلیف سے گزر رہا تھا۔ کس درد کے عالم میں یہ لفظ لکھے گئے تھے! ایک نئی دنیا آباد تھی ان لفظوں میں، جیسے بوسیدہ کتابوں کے ڈھیر میں دفنا دیا گیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اسے کب نیند آ گئی تھی وہ جان ہی نہ پایا۔ وہ دن کا کوئی پہر تھا، آفتاب شاہ دروازے پر دستک دیے جا رہا تھا۔ اس نے آنکھ کھولی، سورج کی شفاف روشنی کمرے کی کھڑکی سے پھوٹ رہی تھی۔
وہ اٹھا، دبیس قالین پر پاؤں رکھے تو ایک نرمی کا احساس ہوا۔ دروازہ کھلا تو آفتاب شاہ سامنے کھڑا تھا۔ یار تم تو سبھی گدے فروغ کر کے سوئے ہو، دیکھ لو تمہارے آرام دہ بستر نے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ نقاش نے مسکرا کر کہا، اچھا چلو ناشتہ کر لیں، میں تمہیں گھر کے کچھ خاص لوگوں سے ملواتا ہوں۔ بابا سائیں تو زمینوں پہ چلے گئے ہیں، اس لیے گھر کے سبھی لوگ زیادہ ایزی ہیں۔ آفتاب نے آنکھ دبا کے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ فریش ہو کر وہ آفتاب کے ہمراہ نیچے آ گیا، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ڈیئر، تو یہ ہیں ہمارے دوست نقاش حسن فرام لاہور، اور نقاش یہ ہیں میری 2 بہنیں شاہین اور سجل، اور یہ 2 چھوٹے بھائی علی اور انوار۔ علی نے لندن میں شادی کی ہے، اس کی مسز لندن ہی میں ہے، یہ چھٹیوں میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آفتاب نے ان سبھی کا تعارف کروایا۔ آفی بھائی، آپ کے دوست تو بہت ہینڈسم ہیں، آفتاب کی بہن سجل نے انتہائی شوخ لہجے میں کہا۔ نقاش کو حیرت ہوئی، وہ ترچھے ہوئے بالوں اور میک اپ زدہ آنکھوں والی اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی شادی وادی تو نہیں ہوئی نا؟ یہ دوسری شاہین تھی۔ نقاش حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا، جو 3 بڑے بھائیوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ برا مت ماننا یار، ان دونوں کو مذاق کرنے کی عادت ہے، آفتاب نے اسے سمجھایا۔ جی، اور آپ سب کو ہماری بات مذاق سمجھنے کی عادت ہے، شاہین نے کہا، اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہلکے پھلکے ماحول میں پرتکلف ناشتہ ہوتا رہا۔ وہ ابھی متلاشی تھا حویلی کے اس فرد کا جو یہاں کا فرد نہیں قیدی تھا، یعنی دوحہ فاطمہ کا، لیکن اس طرح کی کوئی شخصیت ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ آفتاب سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ بیٹھا، اور کون کون ہے حویلی میں؟ میرا مطلب تمہاری مدر وغیرہ؟ یار امی جان کی تو کئی سال پہلے دل کے عارضے کے سبب ڈیتھ ہو گئی۔ 5 سال قبل بڑے بھائی بھی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایک پھپھو ہیں جو ان دنوں علاج کے لیے لندن میں ہیں۔ بس یہی ہیں ہم سارے لوگ۔ آفتاب سلائس پر چکن اسپریڈ لگاتے ہوئے بولا، اور ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ہاں البتہ نوکروں کی فوج زفر موج ہے، کئی کی تو شکلیں بھی یاد نہیں رہتی، وردیوں میں سبھی ایک سے لگتے ہیں، آفتاب نے فخریہ لہجے میں کہا، اور وہ تکلفاً مسکرا دیا۔ آج میں تمہیں اپنی زمینیں دکھاؤں گا، اور کل ہم یہاں سے دور فارم ہاؤس پر چلیں گے، جہاں پر گھڑ سواری بھی کریں گے۔ آفتاب نے اسے اپنا پروگرام بتایا۔ جب سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں سے چلے گئے تو آفتاب اسے لے کر اپنی زمینوں کی سیر کے لیے نکلنے لگا۔ سفید کلف لگے کپڑوں میں آفتاب وڈیرا لگ رہا تھا۔ نقاش نے اس کی خوب تعریف کی۔ نقاش حسن، میری مانو تو تم بھی یہ جینز پینٹ تبدیل کر لو، ورنہ تم زمینوں پر آنے والے ٹورسٹ کی طرح لگو گے، آفتاب نے اسے مشورہ دیا۔ مائی ڈیئر، میری ڈیل ڈول ایسی ہے کہ اگر میں اس طرح تیار ہوا تو تمہارے گاؤں کے لوگ تمہیں نہیں مجھے وڈیرا سمجھیں گے، نقاش نے کہا، اور دونوں ہنس دیے۔ آؤ میں تمہیں ایک خاص ہستی سے ملواؤں۔ وہ اسے ساتھ لیے گھر کے کچن کی جانب آیا۔ نقاش کو حیرت ہوئی کہ وہ کچن میں اسے کسے ملوانے لے آیا ہے۔ بھابھی، اس نے کسی کو پکارا، اور ایک عورت نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ہلکے آف وائٹ پلین سوٹ میں ملبوس ایک سادہ سا سنجیدہ چہرہ، سنہری چشمے کے پیچھے چمکتی 2 ذہین آنکھیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس تک آئے۔ نقاش، یہ میری بھابھی ہے، میرے مرحوم بھائی کی بیوہ اور بھابھی۔ یہ ہے میری بیسٹ فرینڈ نقاش حسن، جس کی باتیں میں آپ سے کرتا آیا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ آفی بھائی آپ کی بہت باتیں کرتے ہیں۔ ایک سنجیدہ مسکراہٹ اس چہرے پر ابھری۔ وہ دونوں پھر باہر آ گئے۔ گھر کی ہر امور کی ذمہ داری بھابھی خوب نبھاتی ہیں، کچن، انٹیریئر، مہمان، سبھی کچھ وہ سنبھالتی ہیں، مگر وہ بہت تنہا ہیں، بہت اکیلی۔ بھائی کی ڈیتھ کے بعد ان کی زندگی کا مقصد حویلی کی خدمت کرنا ہی رہ گیا ہے۔ آفتاب اسے بتاتا رہا۔ جب سے میں یونیورسٹی سے آیا ہوں ان سے خوب دوستی ہو گئی ہے، مگر پتہ نہیں وہ کیوں گریز کرتی ہیں۔ ایک بار بابا سائیں نے مجھ سے بات کی تھی کہ وہ بھابھی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، مگر میں نے منع کر دیا، بس پھر یہ بات نہیں چھیڑی۔ نقاش اس کی باتیں سنتا رہا اور ذہن دوحہ فاطمہ کو تلاش کرتا رہا۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، کہ وہ ڈائری 6 سال پرانی ہے، جسے وہ اپنے سامان کا حصہ بنا کے آیا تھا، اور ابھی جس کے بہت سے راز، بہت سی بید اس کے منتظر تھے۔ افتخار صاحب کی دیکھ بھال اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ حویلی کے کئی امور کی دیکھ بھال شروع کر دی ہے، جیسا کہ مالی، ڈرائیور، صفائی والوں اور کیکس کی نگرانی۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ مصداق اب ادھر ادھر کے کاموں میں خود کو بہلا کے زندگی کو مصروف کر لینا چاہتی ہوں، تاکہ کوئی باغی خیال دل کے کواڑ نہ کھٹکھٹائے، تاکہ خوابوں کا کوئی آزاد پنچھی اس قید خانے تک پہنچ نہ پائے، اور حویلی کی بہو رانی کے اندر سے دوحہ فاطمہ کا وجود زندہ نہ ہو جائے۔
ایک اور دل کو اداس کر دینے والا ورق تھا۔ کیا اتنا غم، اتنی تکلیف چند اوراق میں بند کی جا سکتی ہے؟ کیا چند کاغذ اتنا بوجھ ڈھو سکتے ہیں جتنا اس چھوٹی سی سرخ جلد والی ڈائری نے ڈھویا تھا؟ حویلی تو وہ یہاں گھومنے پھرنے، ریلیکس کرنے آیا تھا، لیکن اس ڈائری نے تو اسے ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ سوچتے سوچتے اس نے ایک اور ورق پلٹا۔ آج سکندر شاہ کی بانجی نورین کی رسم مایوں تھی۔ پوری حویلی نور سے روشن تھی، کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں پر کمکمیں روشن نہ ہوں۔ حویلی کی پرانی رسوم کے مطابق رسم مایوں میں شرکت کرنے والیاں فقط سہاگنیں ہی ہوتی ہیں، کنواریوں اور بیواؤں کا اس رسم میں شریک ہونا منع ہوتا ہے۔ سو نئی سہاگن ہونے کے ناطے مجھے بھی بلایا گیا، لیکن سوچتی ہوں پتہ نہیں میں سہاگن ہوں کہ نہیں، میرا سہاگ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ کسی بھی نئی نویلی سہاگن کی طرح نہ گجروں کے پھول مجھے چھیڑتے ہیں اور نہ صبح بستر پر کانچ کی چوڑیاں بکھری ہوئی ملتی ہیں اور نہ سیج کی مسحور رعنائیاں میرے حصے میں آئی ہیں۔ سہاگنیں تو وہ ہوتی ہیں جن کی پہلی مانگ میں افشاں ہوتی ہے اور پھر گودیں ہری، لیکن شاید میری قسمت میں کوئی رنگ نہیں، نہ مانگ کے افشاں کا اور نہ گود کی شادابی کا۔ دلہن کو اپٹن اور تیل لگانے کے لیے 7 سہاگنوں میں مجھے بھی شامل کیا گیا، لیکن کاش کہ میری مانگ کا سایہ کسی نئی سہاگن پر نہ پڑے، میری بے رنگی کسی کو بھی بے رنگ نہ کرے۔ تحریر کے اختتام پر نقاش حسن کا دل بے حد ملول ہو گیا تھا۔ یار آفتاب، تمہاری حویلی کی کوئی لڑکی ڈاکٹر بھی ہے کیا؟ نقاش کے اس اچانک سوال پر آفتاب بوکھلا سا گیا تھا۔ کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ اوپر میرے کمرے کی الماری میں میڈیکل کے کورس کی کتابیں کافی تعداد میں پڑی ہیں، اس لیے۔ نقاش بولا۔ ارے ہاں، وہ میری بہن ہے نا، شاہین اس کی کسی دوست کی ہیں۔ وہ پڑھ کے فارغ کرتی گئی اور شاہین گھر لیتی آئی۔ اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن میرٹ نہ بننے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ آفتاب نے لنگڑا سا بہانہ بنایا۔ تو یار تم لوگ سیلف فائنینس پر بھی اسے ڈاکٹر بنا سکتے ہو، اگر اس کی اتنی ہی چاہت تھی تو۔ نقاش نے کریدا۔ چھوڑو یار یہ باتیں، بابا سائیں کے ڈپارٹمنٹ کی ہیں، سو وہی سوچتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے یہاں لڑکیوں کی تعلیم سے زیادہ ان کے گھر بسانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پتہ ہے آج شام حویلی میں فنکشن ہے۔ آفتاب نے بات کا رخ بدلا۔ فنکشن؟ کیسا فنکشن؟ بابا کی پولیٹیکل پارٹی کے کچھ ارکان MNA بن گئے ہیں، اسی خوشی میں بابا نے آج شاندار دعوت دی ہے۔ حویلی کے مکینوں کے علاوہ باہر کے بھی کئی لوگ شریک ہوں گے، اور میرے دوست ہونے کے ناطے تمہیں بھی آنا ہوگا۔ میرا آنا ضروری ہے؟ نقاش نے ٹالنا چاہا۔ بالکل ضروری ہے، کم از کم آج کی دعوت تو دیکھ لو، کل پرسوں تک یہ جشن جاری رہے گا، لیکن شرفا کے لیے لازم ہے کہ وہ آج ہی آ جائیں۔ آفتاب نے آنکھ دبا کر کہا۔ ارے یار آج فیملی پارٹی ہے، کل سے رقص و سرور کی محفل ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان کیسے شوق رکھتے ہیں؟ آفتاب نے عام سے لہجے میں کہا، اور وہ اس کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ وہ اس امید پر اس دعوت میں شریک ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ملاقات ڈاکٹر دعا فاطمہ سے ہو جائے، آخر وہ حویلی کی بہو ہے۔ لیکن حویلی کی بہت ساری بہویں ہیں، سکندر شاہ کے 4 بھائی اور ان کے بہت سارے بچے اور ان سب کی بیویاں۔ پتہ نہیں دعا فاطمہ کس کی بہو اور کس کی بیٹی ہے۔ سکندر شاہ کے 3 بیٹوں کو وہ جانتا ہے اور ایک مرحوم بھائی کی بیوہ سے وہ مل چکا ہے۔ دعا فاطمہ کے عصبی چھلاوا وجود نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ بھری محفل میں موجود ہر لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور دعا فاطمہ کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر کوئی بھی چہرہ اسے اس شخصیت، اس چہرے سے مشابہ نظر نہیں آیا۔ بیکری کی پیسٹریوں کی طرح سجائی عورتیں، بات بے بات کھوکھلے قہقہے لگاتی لڑکیاں، قیمتی ملبوسات اور زیورات کے اندر چھپی دوغلی ہستیاں۔ نہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا نہیں۔ اس کے دل کے اندر سے ایک آواز اسے مطلع کرتی، دعا اس طرح کی نہیں ہو سکتی، جس طرح اس کی باتیں، اس کی تحریریں، اس کے لفظ بناوٹ سے پاک ہیں، وہ خود بھی اسی طرح کی ہوگی۔ وہ کھوکھلے قہقہے نہیں لگاتی ہوگی، اس کے ملبوسات میں یہ نمائشی پن نہیں ہوتا ہوگا۔ نہیں، یہ جگہ دعا کے وجود کے قابل ہی نہیں۔ وہ پل میں فیصلہ کرنے لگا، یہ نقاش حسن کو کیا ہو گیا تھا؟ چند ہی دنوں میں وہ کیوں اتنا بدل گیا تھا؟ ہر وقت اندیکھے وجود کی تلاش میں، اس کے خیالوں میں رہتا، اپنی زندگی کی بجائے اس کی زندگی میں جی رہا تھا۔ اس کے درد سے، اس کے لفظوں سے، اس کی باتوں سے رشتہ جوڑ لیا تھا، یا شاید اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کے دل میں کھڑے کھڑے ایک خیال آسمانی بجلی کی مانند گوندا تھا۔ وہ شیشے کا مشروب بھرا گلاس ہاتھ میں تامے لرز اٹھا تھا۔ محبت، محبت، محبت۔ محبت کیا ایسے بھی ہو جاتی ہے، بنا دیکھے، بنا جانے، بنا مانگے؟ کیا محبت میں محبوب کا چہرہ، اس کے خدوخال بھی کوئی
معنی نہیں رکھتا، اس کا محبت کرنا نہ کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کا آنکھوں کے سامنے ہونا نہ ہونا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا، نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ محبت میں محبوب کا چہرہ، اس کے خدخال، اس کا رنگ و روپ، اس کا سراپا، اس کی قامت بالکل بھی ضروری نہیں ہوتی، اس کا سامنے ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی رکھتی ہے تو فقط ایک چیز کہ دل اسے مانگتا ہے، اسے چاہتا ہے، آنکھیں اس چہرے کو اپنے اندر اتار لینا چاہتی ہیں، ہونٹ اس کے لمس کو پانا چاہتے ہیں، ہاتھ اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہتے ہیں، اور بس دل کے اندر سے کسی ہمزاد کی آواز آئی، اور پھر سراپا سوال ہو گیا، تو کیا مجھے بھی محبت ہے؟ دعا فاطمہ کے اندیکھے وجود سے ہمزاد پھر بول اٹھا۔ محفل کے شور میں بھی اس ہمزاد کی آواز کتنی نزدیک تھی، اسے ایسا لگا جیسے بس وہاں وہ دونوں ہوں، وہ اور اس کا ہمزاد۔ صحیح اندازہ لگایا ہے تم نے دوست، تمہیں محبت ہو گئی ہے دعا فاطمہ سے اندیکھی، انجانی ناشنا دعا فاطمہ سے، ورنہ تم اسے ڈھونڈتے کیوں؟ اس کا چہرہ ہر چہرے میں تلاش کیوں؟ اسے مانگتے کیوں؟ مگر میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے دکھ درد کو دور کر کے اس شفاق حویلی کے سنگلاخ دیواروں سے نکال کر لے جانا چاہتا ہوں، اس کے خواب پورے کرنا چاہتا ہوں۔ نقاش حسن کا دل پھر بولا اور ہمزاد مسکرا دیا تھا، تو پھر ڈھونڈو اسے، وہ خود تمہارے سامنے تھوڑی آئے گی، وہ تو ایک ایسی شہزادی ہے جس کے جسم میں سوئیاں گڑی ہیں، ان سوئیوں کو نکالنے اور شہزادی کو آزاد کرنے کے لیے تمہیں ہی مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کے کیل کانٹے ہٹانے جانا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کو ڈھونڈوں گا، اسے اس حصار سے آزاد کراؤں گا، اس کے تمام خواب پورے کروں گا۔ وہ دل میں عہد باندھ کے محفل چھوڑ آیا تھا، اب اسے سب سے پہلے کریم بخش کو تلاش کرنا تھا۔ سو وہ رات کے اندھیرے میں سرونٹ کوارٹرز کی جانب نکل آیا۔ راستے میں جگہ جگہ چوکیدار اور گارڈ تھے، مگر اب اسے سبھی آفتاب شاہ کے دوست کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ اس سے سرونٹ کوارٹر تک پہنچنے میں بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ وہ چلتا ہوا اس جگہ تک آ گیا جہاں وہ دو چوکیدار آگ جلائے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے پہچان لیا تھا۔ سرکار، آپ یہاں؟ آپ تو چھوٹے سرکار کے دوست ہیں نا جو شہر سے آئے ہیں؟ وہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر بولا۔ ہاں میں وہی ہوں، تم کون ہو؟ نقاش حسن اس کی جانب بڑھا تھا۔ میرا نام ولی محمد ہے سرکار، میں مالی ہوں اور یہ میرا بھائی رحمو ہے، چوکیداری کرتا ہے، کھانا کھانے یہاں آیا تھا۔ ولی محمد نے اپنا تعارف کروایا۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ شخص نقاش کو موزوں محسوس ہوا، سو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ولی محمد، کیا میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں سرکار، بیٹھے بیٹھے کہیں تو کھانا لا دوں؟ ولی محمد نے مہمان نوازی سے جذبے سے کہا۔ نہیں، میں نے پارٹی میں کھانا کھا لیا ہے، وہ مسکرا دیا۔ تو پھر چائے، بیٹری، قہوہ کچھ تو لیں سرکار، ولی محمد کے بھائی نے کہا۔ ہاں، ایک کپ گرم چائے پلا دو، باہر تو کافی ٹھنڈ ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ رگڑ کر گرمی پیدا کی۔ ولی محمد کا بھائی اٹھ کر چلا گیا۔ ولی محمد نے اسے اپنی چادر اوڑھنے کے لیے دے دی۔ یہ دوستی اور اپنے پن کا خلوص بھرا اظہار تھا۔ نقاش پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر مقصد کی بات کی طرف آیا۔ ولی محمد، کریم بخش جو وڈیرے سکندر شاہ کا خاص بندہ ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ کریم بخش سرکار، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ولی محمد نے پوچھا۔ ویسے ہی یار، یونیورسٹی کے زمانے میں آفتاب اس کی اتنی باتیں کرتا تھا کہ اس کو دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرتا یہاں چلا آیا تو سوچا کہ چاچا کریم بخش کو بھی دیکھتا چلوں۔ نقاش نے ہلکے پھلکے لہجے میں عذر تراشا۔ ولی محمد کچھ سوچتے ہوئے بولا، سرکار مجھے حویلی میں کام کرتے ہوئے فقط 1.5 سال ہوا ہے۔ تمام دن باغ کے پودوں، سبزیوں، کھیتوں اور فارم ہاؤس میں کام کرتے کرتے رات کو اتنا تھک جاتا ہوں کہ کسی کا حال جاننے کی خبر نہیں ہوتی، لیکن یہ جو میرا بھائی ہے دین محمد، یہ بتاتا ہے کہ کریم بخش وڈیرے سائیں کا قابل بھروسہ بندہ تھا۔ زمینوں کے حساب کتاب سے لے کر گھر کے امور تک سبھی کچھ کریم بخش کرتا تھا، انتہائی وفادار تھا۔ کوئی 5-5.5 سال پہلے کی بات ہے کہ وڈیرے سائیں کے خاندان کے چند لوگ، جن میں ایک بیٹا، ایک بھانجا اور 2 بھانجیاں تھیں، کے ہمراہ شہر جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ وڈیرہ سائیں کا بیٹا، بھانجیاں، بھانجا، ڈرائیور، کریم بخش سبھی مر گئے۔ بس میں یہی جانتا ہوں کریم بخش کے بارے میں۔ ولی محمد چائے کی چسکیاں لیتا ہوا انتہائی افسوس سے بولا۔ تو نقاش حسن کی حیرت اور افسوس کی انتہا نہ رہی۔ دعا فاطمہ کی تلاش جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ کر رک گئی تھی۔ بڑا افسوس ہوا کریم بخش کی موت کا سن کر۔ اب تو بات بڑی پرانی ہو چکی ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ وڈیرہ سائیں کی مخالف سیاسی پارٹی نے جان بوجھ کر کروایا ہے
تاکہ وڈیرہ سائیں کی کمر توڑ سکے، لیکن ہمارے وڈیرہ سائیں کو ماں کی دعائیں ہیں، ان کی کمر کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ ولی محمد فخریہ لہجے میں بولا۔ لیکن ولی محمد، کریم بخش کی کوئی اولاد، گھر والے کوئی تو ہوگا یہاں، نقاش نے کریدنا چاہا۔ او جی رب، سونے نے اس بیچارے کو ایک ہی بیٹی دی تھی، پتہ نہیں کہاں ہوگی، مجھے زیادہ علم نہیں۔ ولی محمد نے بے خبری ظاہر کی، پتہ نہیں وہ واقعی لا علم تھا یا ڈھونگ رچا رہا تھا۔ بہرحال نقاش حسن مایوس ہو کر وہاں سے رخصت ہوا اور حویلی کے رہائشی حصے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دعا فاطمہ ابھی تک ایک راز تھی، ایک بیت تھی۔ اگلے روز ایک اور جشن تھا، بقول آفتاب کے رقص و سرور کی محفل تھی۔ پچھلی رات بھی محفل میں پینا پلانا معیوب نہیں سمجھا جا رہا تھا، عام تھا۔ ہر کوئی جام اٹھائے اپنی بیویوں کے سلیو لیس بلاؤز والے شانے پر ہاتھ رکھے اپنے اسٹیٹس کا جھنڈا بلند کیے کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ان سب میں بہت انفٹ محسوس کر رہا تھا، لہٰذا آج اس نے جانے سے معذرت کر لی اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنائے بستر میں گھسا رہا۔ آفتاب اور باقی گھر والوں کا جانا شاید ضروری تھا، سو وہ چلے گئے۔ وہ بستر پر لیٹا دعا فاطمہ کو پڑھتا رہا۔ آج بابا مجھ سے ملنے آئے تھے، مگر جب سے میں حویلی کی بہو رانی بنی ہوں ناشناسا کی طرح ملتے ہیں، کھل کر بات نہیں کرتے، مالک اور نوکر کا فاصلہ بنائے رکھتے ہیں، اور میں بھی اس فاصلے کو پھلانگ نہیں سکتی۔ شاید ابھی تک ان سے ناراض ہوں، پورا 1 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ حویلی میں ہر طرف چمگوئیاں ہوتی ہیں، بڑی بہو رانی ابھی تک ماں کیوں نہیں بنی؟ کیا وجہ ہے؟ شاید بانجھ ہوگی، اور اب تو میں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ میں بانجھ ہوں اور تاعمر بانجھ ہی رہوں گی۔ بابا کہہ رہے تھے کہ وہ شہر جا رہے ہیں، نورین کی ڈلیوری ہے، اسے اس کی بہن اور بھائی کے ساتھ لاہور لے جا رہے ہیں، مجھے بھی کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاتے آئیں گے۔ تو میں نے شرم کا ہر پردہ ہٹا کر کہہ دیا کہ پہلے افتخار کے دماغ کا علاج کرائیں اور پھر انہیں شوہر کے منصب پر فائز کریں۔ بیمار میں نہیں، افتخار ہیں، اور شاید سکندر شاہ نے افتخار کو بھی کل لاہور کسی نئے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اگلے ہی صفحے پر دلدوز تحریر تھی: بابا چل بسے، اب نہیں رہے، پوری گاڑی الٹ گئی، سبھی مر گئے، دعا فاطمہ آج یتیم ہو گئی اور بیوہ بھی۔ ابھی وہ اس مختصر سی 2 لائنوں کی تحریر کو پوری طرح پڑھ بھی نہ پایا تھا کہ ہر طرف تاریکی پھیل گئی، گھپ اندھیرا پھیل گیا، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ اندھیرا ہونے سے خنک ماحول میں ایک خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا، ہاتھ پاؤں مارتا ہوا صوفے پر رکھے اپنے سفری بیگ کی جانب آیا اور سائیڈ پاکٹ سے اپنی ٹارچ نکالی، جو اسی طرح کے ہنگامی حالات کے لیے وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔ کمرے میں روشنی کا ایک دائرہ سا پھیل گیا۔ وہ چلتا ہوا دروازے تک آیا اور ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلتے ہی قریب سے ایک نسوانی آواز ابھری: خادم حسین، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بی بی جی، حویلی کے اس پورشن کا فیوز اڑ گیا ہے، کچھ دیر میں جنریٹر آن کرتا ہوں۔ نیچے کہیں سے آواز آئی۔ اس کمرے سے تھوڑی دور باہر ٹیرس تھا۔ وہ اسی جانب جانے لگا۔ ٹارچ اس نے بند کی ہوئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ گھر کے سبھی افراد محفل میں ہیں، تو پھر یہ خاتون کون ہے؟ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا ٹیرس کی جانب بڑھنے لگا۔ پیچھے کسی کے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی، یعنی کوئی ابھی نیچے کی جانب گیا تھا۔ وہ ٹیرس میں پہنچا تو سردی کی ایک شدید لہر کا احساس ہوا۔ اکتوبر کا مہینہ ختم ہونے کو تھا، سردی کی شروعات تھی، مگر میدانی اور کھیتوں والے علاقے ابھی سے ٹھنڈے تھے۔ حویلی کے مہمان خانے سے موسیقی، طبلے اور گھنگروؤں کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی وہاں روشنی اور زندگی باقی تھی، اور حویلی کا یہ پورشن اندھیرے اور خاموشی کا مسکن تھا، اور ان دونوں حصوں کے درمیان آسمان پر ایک تنہا بھرا بھرا چاند چمک رہا تھا، روشن بھی مگر خاموش بھی، زندہ بھی اور مردہ بھی۔ وہ چاند دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گئے، چیز اس کے پاؤں پر آ گری۔ اس نے ٹارچ کا بٹن دبایا، چمکیلی روشنی کا دائرہ ایک میرون قلم پر پڑا جو کرسی سے گرا تھا، اور نقاش کا پاؤں اسی کرسی سے ٹکرایا تھا۔ اس نے وہ قلم اٹھا کر کرسی پر رکھنا چاہا تو کرسی پر ایک ڈائری کو بھی الٹا رکھا پایا، یعنی ابھی کچھ دیر پہلے یہیں بیٹھا کوئی ڈائری لکھ رہا تھا۔ تجسس کے مارے نقاش نے وہ الٹی پڑی ڈائری اٹھا لی، اور ٹارچ کی چمکیلی روشنی میں ایک تحریر اسے نظر آئی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا، یہ سراسر وہی تحریر تھی۔ سامنے والی حویلی کی منزل میں موسیقی کی آواز آ رہی ہے، طبلے، ڈھول، ہارمونیم اور ستار کی لے پر کوئی گنگا گا رہی ہوگی، تو کوئی جمنا بائی ناچ رہی ہوگی، اور سبھی کے سبھی اہل سادات اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ سوچتی ہوں ان سعید زادوں کو ہر عورت کو کٹ پتلی کی طرح اپنی ہتھیلی پر نچانا خوب آتا ہے۔ دعا فاطمہ بھی تو انہی میں سے ایک کٹ پتلی ہے جو پچھلے 6 سال سے محو رقص ہے۔ یہ سراسر وہی تحریر تھی، یعنی ابھی ابھی یہاں سے جو نسوانی آواز ابھری تھی،
جو انجانا وجود گزرا تھا وہ دعا فاطمہ تھی۔ نقاش حسن کی اندیکھی محبت، اس کی تلاش، اس کی تشنگی۔ وہ ڈائری کرسی پر رکھ کر ٹارچ کی روشنی میں دوڑا اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں۔ بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، فاصلہ مٹتا چلا جا رہا تھا۔ اس حویلی کے نیچے والے پورشن کا کوریڈور لمبا تھا، گوپ اندھیرے میں لپٹا ہوا، اور اس گوپ اندھیرے میں ایک موہوم ہی کرن پھوٹی تھی، قریب ہی کہیں موم بتی جلائی گئی تھی۔ اس نے اپنی ٹارچ بند کر لی اور اس ہستی کا دیدار کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں موم بتی تھامے ایک لڑکی سی جانب آ رہی تھی، چہرہ خدوخال زیادہ واضح نہ تھے، فقط لہراتے دوپٹے کا عودہ رنگ ہی واضح تھا۔ وہ اس سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ بے آواز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا اور پھسل کر سیڑھیوں سے لڑکا تھا۔ نیچے ایک گلدان تھا جس سے اس کا بری طرح سر ٹکرایا تھا اور بہت زور کی آواز آئی تھی۔ خاموشی ٹوٹ کر بکھری تھی، پیتل کے قدم آدم کے گملے کی آواز فرش پر گونج رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ کون ہے؟ اور موم بتی کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کی اپنی شکل ابھی بھی صاف نہ تھی۔ ارے آپ، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور قریب ہی رکھے صوفے تک لے آئی، اور پھر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پورا گھر روشنی سے جگمگا اٹھا تھا، بجلی آ گئی تھی اور ساتھ میں وہ بھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا مشکل تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے آفتاب کی بھابھی دعا فاطمہ کے روپ میں کھڑی تھی۔ تو کیا یہی ہے دعا؟ میری محبت، میری تلاش، میری تشنگی؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھائی اس کے قریب آ گئی۔ میں تو سچ مچ بھول گئی۔ آفتاب بتا کر گئے تھے کہ آپ یہی ہیں، مگر مجھے خیال نہیں رہا۔ آئی ایم سوری۔ بجلی چلی گئی اور آپ نے خود کو اتنی چوٹ لگا لی۔ وہ کاٹن سے اس کا زخم صاف کر کے اس پر بینڈیج لگاتی رہی، اور وہ اپنی محبت کے بنائے پہ غم میں مزید الجھتا گیا۔ یار، تم تو ٹھیک ہو جانے کے بجائے مزید بیمار پڑ گئے۔ بھابھی بتا رہی تھی کہ کل اندھیرے میں تم سیڑھیوں سے گرے تھے۔ صبح ہی صبح آفتاب شاہ اس کے کمرے میں حاضر تھا۔ وہ خاموش ہونٹوں سے مسکرا دیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں اپنے فارم ہاؤس دکھاؤں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ نقاش حسن سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ ادھر تم بیمار پڑ گئے اور ادھر بابا سائی نے حکم دیا ہے کہ ہمیں یعنی ان کے تینوں بیٹوں کو ان کے ساتھ کراچی جانا ہے۔ کوئی پراپرٹی وغیرہ کے کیس کا چکر ہے۔ کورٹ میں ہم تینوں کے سائن اور پیشی کی ضرورت ہے، آفتاب شاہ نے کہا۔ اوہ، کتنے دن لگیں گے تمہیں وہاں؟ نقاش حسن بولا۔ بابا تو کہہ رہے تھے کہ ہفتہ لگے گا، لیکن زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ ہفتے بعد علی کی لندن روانگی ہے، اس کو سی آف کر کے ہی آئیں گے، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ میری فکر؟ وہ کیوں؟ نقاش مسکرا دیا تھا۔ یہی کہ تمہیں انوائٹ بھی خود میں نے کیا تھا، اور جب تم آئے ہو تو میں جا رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہی کراچی چلو، آفتاب نے پیشکش کی۔ ارے میری فکر مت کرو، تم آرام سے جا کر اپنے کام نمٹاؤ۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کروں گا۔ زیادہ بور ہوا تو تمہارے نوکروں کی فوج ظفر موج سے گپ لگا لوں گا، اس نے مطمئن لہجے میں کہا۔ آفتاب بھی ایزی ہو گیا تھا۔ پھر آفتاب اس سے رخصت ہو کر بمبئی اپنے والد اور بھائیوں کے کراچی روانہ ہو گیا تھا، اور نقاش حسن نے شکر کیا تھا کہ کم از کم اس کے پاس ایک ہفتہ ہے دعا فاطمہ سے بات کرنے کے لیے۔ اس نے دعا سے ملنے کا ارادہ کیا اور کپڑے چینج کرنے باتھ روم چلا گیا۔ باہر آیا تو حیران رہ گیا کہ جس چاند کو چھونے کی خاطر کتنی بلندیاں طے کرنی تھی، وہ چاند بذات خود چل کر دریچے میں آ بیٹھا تھا۔ وہ جو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ دعا فاطمہ کو کہاں ڈھونڈے گا، لیکن دعا فاطمہ بنفس نفیس ناشتے کی ٹرالی اور فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولا۔ کیوں، کیا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ ویسے میں آپ کی طبیعت پوچھنے اور آپ کا بینڈیج تبدیل کرنے آئی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نقاش حسن نے اپنی پیشانی پر زخم کی پٹی پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ وہ تو اس زخم کو بھول گیا تھا، اپنی ڈاکٹری سے مجبور ہو کر ہار مان ہی گئی نا۔ اس کے لہجے میں محبت بھرا طنز تھا۔ وہ چونکی تھی جیسے بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو، بیت کھل گیا ہو۔ ڈاکٹر؟ کون ڈاکٹر؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ مجھے سب پتا ہے ڈاکٹر دعا فاطمہ، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پر اعتماد تھا۔ آپ کو آفتاب بھائی نے بتایا ہوگا، وہ اپنے آپ کو سنبھال کر بولی۔ مجھے آپ کے لمس نے بتایا۔ کل جس مہارت سے آپ نے میرے زخم کے خون کو روکا، پٹی باندھی، درد دور کرنے کی دوا دی، کوئی بھی عام گھریلو عورت ایسا نہیں کر سکتی، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو واقعی آپ کے مشاہدے کی تعریف کرنی پڑے گی۔ اب چلیں، آئیں پٹی تبدیل کرائیں۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ وہ کسی فرمانبردار بچے کی طرح آیا اور اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پٹی کھولی، زخم کا معائنہ کیا۔ زخم پہلے سے کافی بہتر ہے، لیکن مکمل طور پر منمل نہیں ہوا، ابھی ایک دو بینڈیج اور کرنی پڑے گی۔ آپ کو بھلا کیا ضرورت تھی اندھیرے میں سیڑھیاں اترنے کی، بلکہ سپرمین کی طرح اڑنے کی؟ اس صفاق گملے کے ساتھ ٹکرانے کے بعد آپ کو تو
ٹیٹنس کا انجیکشن لگانا چاہیے تھا، وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح دیکھتی ہوئی کہنے لگی، اور وہ اس کی ہر ادا کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے تو اس حویلی کی ہر چیز میں سفاکیت نظر آتی ہے، پتہ نہیں آپ کیسے رہ لیتی ہیں دوحہ، وہ بولا تھا۔ وہ کھو سی گئی تھی۔ بہتر ہوگا کہ آپ بھی مجھے آفتاب بائی کی طرح بابی ہی بلائیں، اس حویلی کی ہر چیز صفاک ہونے کے ساتھ بے حس بھی ہے، یہ دلوں کے جذبوں کو نہیں جانتی، اس لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، ڈیٹول میں بھیگا ہوا ٹھنڈا کاٹن اس کے زخم پر بارش کی ٹھنڈی بوند کی مانند پڑ رہا تھا جو پیاسی روح کو سیراب کرے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں دوحہ فاطمہ، آپ کو اپنے پیشے کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، آپ کو یہ کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مجبوری تھی، آپ کو میرے حالات کا علم نہیں، وہ پل میں پرائی ہو گئی تھی۔ اگر میں کہوں مجھے علم ہے تو، وہ اپنے پن سے بولا تھا۔ اس اپنے اور پرائے پن کے درمیان پل بھر کو ایک خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی، ٹرالی آگے سرکائی، فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور جانے لگی۔ ناشتہ کر لیجیے گا، ملازم بھیجتی ہوں برتن اٹھانے کے لیے۔ وہ اپنے سچ سے بھاگ رہی تھی۔ آئینہ اس کے روبرو آ کے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ آئینے سے آنکھیں ملانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کون تھا جو اس کے ہموار زندگی میں اشتعال بن کر آ گیا تھا اور لہریں بنانے لگا تھا؟ یہ کون جادوگر تھا جو قید سے چھڑانے آ پہنچا تھا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی اور 6 سال بعد اس نے جانا تھا کہ اس کا دل سینے کی قید میں اب بھی دھڑکتا ہے۔ وہ اپنی ڈائری کے ہمراہ ٹیریس میں موجود تھی۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، آسمان پر کہیں کہیں بادل تھے جو ڈھلتے دنوں کے آدھے چاند کی روشنی کے بیچ حائل تھے۔ وہ اپنے آپ میں اپنے غموں میں کھوئی ہوئی تھی کہ وہ اچانک ہی آن ٹپکا تھا۔ سرخ آنکھوں، بکھرے بالوں اور صداقت سے پر انداز لیے وہ اس کے سامنے تھا۔ پل بھر کو وہ ڈر گئی تھی، ایک ہلکی سی کراہ اس کے دل سے نکل کر ہونٹوں تک آئی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالنا جانتی تھی۔ آپ یہاں رات کے اس پہر؟ کیوں؟ اگر تم یہاں ہو سکتی ہو تو میں نہیں ہو سکتا؟ آخر تمہیں بھی تو میری طرح نیند نہیں آتی دوحہ، وہ ایسے بولا جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتا ہو۔ مت بلائیں مجھے اس طرح، کیا لگتی ہوں آپ کی؟ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ سکندر شاہ کے بیٹے کی بیوہ ہوں، اور چلے جائیے یہاں سے۔ اس حویلی کے مکینوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اپنی بے وقت جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ، وہ سختی سے کہتی رک گئی۔ مت کہو اپنے آپ کو بے وقت، اپنے وقت کا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں، اور اتار پھینکو اپنے اوپر سے یہ بیوقی کا کفن۔ وہ مر چکا ہے جس کے ساتھ تمہارا رشتہ زبردستی جوڑا گیا تھا۔ وہ لولا لنگڑا اپاہج رشتہ مر چکا ہے دوحہ، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ خدا را میرا یقین کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرا ساتھ دو خدا کے واسطے۔ وہ دو زانوں ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ نہیں بتانا چاہیے تھا آفتاب بائی کو، آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہیے تھا۔ میں جا رہی ہوں، کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ وہ کرسی سے اٹھی تھی اور وہ اس سے زیادہ تیز رفتاری سے اٹھ کر آگے آیا تھا اور ٹیریس کا سلائڈنگ ڈور بند کر کے اس کا لاک لگا لیا تھا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، سختی سے بولتے ہوئے اس نے بتیاں بجھا دی تھی۔ ٹیریس کے اندھیرے کونے میں اب انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ سختی سے بولی۔ میری بات اطمینان سے سنو، میری اخلاقی اقدار بہت اونچی ہے، میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، وہ بھی قدرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی کرسی تک آئی تھی اور نقاش پہلے ہی کی طرح دو زانوں ہو کر اس کے آگے بیٹھ گیا تھا۔ دوحہ میرا یقین کرو، مجھے آفتاب نے کبھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ حویلی آنے سے پہلے میں تمہارے نام سے بھی واقف نہیں تھا، مگر پچھلے 1 ماہ میں نے حویلی میں رہ کر اگر کسی کو جانا ہے تو وہ تم ہو۔ میں نے تمہاری 6 سال پرانی ڈائری پڑھنے کی گستاخی کی ہے، میں واقف ہوں تمہارے ہر درد سے، تمہاری ہر تکلیف سے۔ وہ پل بھر کے لیے رکا۔ دوحہ تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے سے بھی قبل مجھ پر ایک انکشاف ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ انکشاف مجھ پر میرے دل، میری روح، میرے ہمزاد نے کیا تھا، جو میرے اندر کہیں رہتا ہے۔ دوحہ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا ہے، بہت تلاش کیا ہے، اور تم ملی بھی ہو تو اپنی تحریر کی وجہ سے۔ اس دن بجلی جانے کی وجہ سے میں یہیں آیا تھا اور تمہاری نئی ڈائری دیکھ لی تھی۔ وہ میرا سیڑھیوں سے گرنا، وہ سبھی کچھ اسی تلاش کا حصہ تھا۔ دوحہ آئی لو یو، پلیز میرا ساتھ دو، میں تمہیں اس حویلی سے دور، بہت دور لے جانا چاہتا ہوں، تمہارے خواب پورے کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے وجود سے اس بیوگی کی سفید چادر کو نوچ کر تمہیں رنگوں میں لپیٹنا چاہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر دوحہ فاطمہ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز دوحہ میرا ساتھ دو، میرا یقین کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ وہ کہتے کہتے اسے پوری امید نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنی سچائیوں کا یقین دلانا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اپنی بے قراریاں کسی پر کھولنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ وہ گردن جھکائے رہا اور وہ اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ اٹھا اور سلائڈنگ ڈور کھولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوحہ فاطمہ نے اسے روکنا چاہا تھا، وہ تمام رات
جاگتی رہی تھی، اس کی باتوں کی بازگشت دوحہ کی تنہائی میں شور مچاتی رہی تھی۔ آج تک ہر کوئی اس سے مانگتا آیا تھا، اس سے اس کی آزادی، اس کے خواب چھینتا آیا تھا، کبھی حق کے نام پر تو کبھی فرض کے نام پر، اس سے توقع کر کے، اور وہ دیتی آئی تھی، ہر موڑ پر آنکھوں سے خواب نوچے تھے، دل سے خواہشوں کو اکھاڑ پھینکا تھا، تنہائی کو ہی اپنا ہمراز ہمزاد بنایا تھا، مگر آج یہ کون آیا تھا جو اتنے پیار سے، اتنی سچائی سے سماعتوں میں شور مچائے ہوئے تھا، تم آزاد ہو، وہ تو آزادی کے نام تک کو فراموش کیے بیٹھی تھی۔ پھر یہ کس نے محبت کی دھن چھیڑی تھی، جس کی تان پر اس کا من، اس کا روم روم، اس کی ہر شریان جھومے جا رہی تھی، اسے اتفاق بے درد ٹھوس جامد حویلی کی دیواروں سے چھڑوانے یہ کون شہزادہ آ پہنچا تھا جو اتنا پر اعتماد تھا، اتنا سچا تھا؟ کون تھا جس نے اس کے جسم سے تنہائی کی سوئیاں نکالنی شروع کر دی تھی؟ کون تھا جس نے اماوس کی کالی راتوں میں چاند اور ستارے ٹھاکنے شروع کر دیے تھے؟ کون تھا جس نے زندگی کے تپتے صحرا میں سے طوہر کے پودے اکھاڑ پھینکے تھے اور نئے بیج بو کے ایک گلشن آباد کرنا شروع کر دیا تھا؟ کون تھا جو دو زانوں بیٹھ کے اس سے اسی کی آزادی، اسی کی خوشی بی کی طرح مانگ رہا تھا؟ کون تھا جو محبت کا یقین دلا رہا تھا؟ کیا واقعی وہ سراپا محبت تھا، سراپا صداقت تھا، یا پھر فریب تھا، چھل تھا، دھوکہ تھا؟ جنت کے شجر ممنوع کو چھونے کو اکسانے کے لیے، آدم و حوا کو بہکانے کے لیے شیطان بھی تو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر آیا تھا۔ کہیں یہ بھی شیطان ہی کا تو کوئی بہروپ نہ تھا؟ وہ سوچتی، دل سے آواز آتی، نہیں، یہ خدشے نکال دو، وہ فریب، چھل، دھوکہ نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، محبت کا معصوم فرشتہ، جسے تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہاری چاہت کا روگی بن گیا ہے، اس کا ہر روم، ہر عضو، اس نے رات کے اس پہر صبح ہونے سے کچھ قبل نفل نماز پڑھی اور اپنے لیے بلائی کی دعا کی، اسے ہر وہ فیصلہ منظور تھا جو اس کے رب تعالیٰ نے اس کے لیے سوچا تھا، چاہا تھا، اور وہ اپنے دل کے شور سے تنگ آ کر اسی کے دروازے پر جواب مانگنے آئی تھی، اور بار بار اسے محسوس ہوا کہ اس دروازے سے جو جواب آیا وہ مثبت ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح صبح ہی صبح جاگی تھی۔ نقاش اور اس کی پچھلی ملاقات کو 2 راتیں گزر چکی تھی، یہ 2 راتیں اس نے خوب سوچ کر گزاری تھی، اس نے اپنے ضمیر کا خوب امتحان لیا تھا، اور نتیجتاً نقاش حسن کی وارفتہ محبت سرخرو ہوئی تھی۔ اس سنگلاخ دیواروں والی حویلی کے بیچ وہ ایک محتاط لڑکی کے دل میں پھول کھلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ خود پر ظلم نہیں کرے گی، اور اب زیادہ خود پر جبر نہیں کرے گی، زمین پر جنم پانے والے ہر بنی نوع انسان کی طرح وہ بھی خواہشیں پالے گی، خواب رکھے گی، ذرا سا خود غرض ہو کر اپنے متعلق سوچے گی، اس حویلی سے آزاد ہوگی۔ آخر یہاں اس کا ہے ہی کون؟ بیٹے کی موت کی وجہ سمجھتے سکندر شاہ، یا پھر قابل تحریر و نفرت سمجھتی ان سب کی اولادیں؟ نوکر کی بیٹی کہہ کر ہر وقت تانے دینے والی نندیں، وہ کیوں کر سہتی یہ سب کہ جب بابا ہی نہیں رہے تھے جن کے لیے اس نے یہ قربانی دی تھی؟ وہ نہا کر باتھ روم سے نکلی تھی اور گلابی رنگ کا چکن کا سوٹ زیب تن کیا تھا، آئینے کے روبرو کھڑی ہو کر اس نے فرینچ پرفیوم کی دلفریب مہک کو اپنے ملبوس کا حصہ بنایا تھا، پنکھڑی ہونٹوں پر ایک شیٹ لگایا تھا، اور وہ پری پیکر عمر کا اتنا حصہ یوں ہی سادہ گزار دینے کے بعد بھی ویسی ہی تر و تازہ، خوبصورت، پرکشش تھی۔ کچن میں آ کر اس نے کک سے خاص ناشتہ بنوایا اور کرسٹل کی ٹرالی پر اپنے ہاتھوں سے سجا کر ہولے قدموں سے اسے دھکیلتی وہ نقاش حسن کے کمرے کے عین سامنے کھڑی تھی۔ 2 انگلیوں سے دستک دی تو اندر سے یس کی آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھولا، وہ ابھی تک بستر میں تھا، غالباً اس نے یس سوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسکرائی اور ٹرالی آگے رکھ کر ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اٹھیے اور ناشتہ کر لیجیے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ بہت مختلف لہجے میں بولی تھی، تو نقاش حسن اس کی جلترنگ سی آواز سن کر فوراً اٹھا، اپنے سامنے ان بھیگے بالوں، رنگین کپڑوں اور گلابی ہونٹوں والی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہ تو نہ تھی جسے کچھ دن قبل وہ دیکھتا آیا تھا، یہ تو ڈاکٹر دوحہ فاطمہ تھی، وہی جو ان ڈائری کے اوراق میں اس سے ملتی تھی۔ وہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ ان آنکھوں کی چاہت سے پزل ہو رہی تھی۔ ٹیکوزی ہٹا کر شیشے کی کیتلی میں سے کپ میں چائے انڈیلی، شوگر کیوب شامل کی، چمچہ ہلا کر اسے کنکھیوں سے دیکھا اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ابھی بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں کوئی جن بوت تھوڑی ہوں جو ابھی دھواں بن کر اس چائے کی کیتلی میں چلی جاؤں گی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کیا خبر ایسا ہی ہو، یا پھر یہ کہ میں ابھی تک سویا ہوں اور تم میرے خوابوں کی سرزمین پر پرستان کی پری کی مانند اتری ہو، ابھی جاگوں اور ابھی یہ خیالی در دیوار پر میری تنہائی پر ہنسی اڑائیں گے۔ سچ دوحہ، میں کیسے یقین کر لوں کہ جو لڑکی میرے سامنے گلابی کپڑوں اور بھیگے الجھے بالوں کے ساتھ بیٹھی ہے وہ دوحہ ہے، میری دوحہ۔ وہ چائے کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتے ہوئے بھی انہی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھو سی گئی تھی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا نقاش کہ میری زندگی میں بھی کوئی بہاروں کا قاصد بن
سن کے آیا ہے۔ مجھے تو امید ہی نہ تھی کسی ایسی نوید کی، کسی ایسی خوشگوار نیک سادگی۔ نقاش اس سے پہلے کہ کسی کوشب کا سایہ پھر سے میرے خوابوں کے اوپر پڑے مجھے اپنا بنا لے، اس سے قبل کہ پھر کوئی شفاق قیدی مجھے روک لے، مجھے یہاں سے لے چلیں۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا تقین تھا۔ بس چند دن اور، آفتاب اور سکندر شاہ کو آنے دو، ان سے بات کر کے پھر ہم شادی کر لیں گے۔ نہیں خدارا، انہیں ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ سکندر شاہ کا ظلم، کانوں تک یہ خبر ہرگز آنے مت دیجیے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹے کی بیوہ دوبارہ کسی کے نام کا سرخ جوڑا پہنے۔ میری مانیں تو آج ہی مجھے لے کر یہاں سے نکل چلیں۔ مجھے اب بربادی اور بدنامی کا کوئی ڈر نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا، وہ کرب جو کتنے سالوں سے وہ تنہا جھیلتی آئی تھی۔ میں کمزوروں کی طرح بھاگنا نہیں چاہتا دوہا، تاعمر اپنی ہی آنکھوں میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اگر میری محبت میں ذرا بھی طاقت ہوگی تو میں تمہیں مانگنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور یقیناً تمہیں اپنا بنا لوں گا، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو ایک راہ فرار تو پھر بھی ہوگی۔ بہرحال دوہا، جو بھی ہوں میں تمہیں اس حویلی کی صفا کیسے نکال کر لے کے جاؤں گا۔ میرا یقین کرو، اس نے ہاتھ اس کے کپکپاتے ہاتھ پر رکھا تھا اور اپنے ہاتھ کی گرفت اس پر مضبوط کر لی تھی۔ ناشتے کی ٹرالی سمیت پورے کمرے میں اپنی خوشبو چھوڑ کر وہ جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب نقاش نے اپنے کمرے کے پردے کھولے اور شفاف دھوپ کو اندر آنے کا راستہ دیا تو دیکھا ٹیریس کے منی پلانٹس اور پودوں کو پانی دیتی ہوئی دوہا کے لبوں پر ایک نغمہ تھا، ایک خوشی تھی اور آنکھوں میں جگمگاتے امیدوں کے چراغ تھے۔ وہ کتنے دن دل میں ارادے باندھتا رہ گیا، الفاظ جوڑتا رہ گیا تھا۔ بات بے شک غلط یا ناجائز تھی، مگر کرنی ان سے تھی کہ جن کے ظلم اور بے حسی کا کوئی ثانی نہیں تھا، جن کی سزائیں انسان کو زمین کے اندر پہنچا دیا کرتی ہیں۔ پرعزم تو وہ تھا، اور جب عزم اور جنون ایک ساتھ ہی روح میں آسمائیں تو منزلیں مل جایا کرتی ہیں۔ پتھر کی سخت سے سخت دیواریں بھی زمین بوس ہو جایا کرتی ہیں، اور جب کبھی کبھی دل کے نہاں خانوں میں چھپی امید دم توڑنے لگتی ہے تو وفا سر اٹھاتی ہے۔ دوہا کے چہرے کے نقش، اس کے تحریر کردہ لفظ، سطریں اس کا حوصلہ دوگنا کر دیتی، اور وہ عز سرنو ایک پر امید اور حوصلہ مند ارادہ باندھ لیتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب سے پہلے آفتاب شاہ کو کنونس کرے گا، اور اس کو منا لینے کے بعد مشکل اور قدرے ناممکن مرحلہ سکندر شاہ کو منانے کا تھا کہ اس شفاق دل پر ضرب لگانا اتنا بھی آسان نہ تھا، مگر شفاق دل پر ضرب قدرت نے لگا دی تھی۔ پراپرٹی کا کیس ہارنے کے بعد سکندر شاہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ سخت چٹان سے سینے میں مدفون بے حس دل بھی اثر انداز ہو گیا تھا۔ آفتاب نے اسے فون پر مطلع کیا تھا کہ اس کے بابا لاہور میں ہی زیر علاج ہیں، انہیں CCU میں رکھا گیا ہے، بہت پریشان اور آزردہ ہیں، اور ماضی میں کیے اپنے ہر گناہ پر پشیمان اور شرمسار ہیں۔ چند ہی دنوں میں بہت بدل گئے ہیں، چند ہی دنوں میں ان کے اندر کا انسان بیدار ہو گیا ہے۔ پھر اگلے ہی دن آفتاب شاہ بنفس نفیس حویلی میں موجود تھا۔ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر نقاش حسن حیران ہی تو ہو گیا تھا۔ یار ایمرجنسی میں آنا پڑا، بابا کی ضد تھی، ان کو اکیلا چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، علی نے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا، آفتاب بولا تھا۔ لیکن یار کیسے ہو گیا اچانک سب کچھ؟ میرا مطلب اس کیس وغیرہ سے ہے، نقاش حسن نے تشویش ظاہر کی۔ یار نقاش، تم سے کیا چھپانا، یہ پراپرٹی کا کیس دراصل میرے تمام چچاؤں نے زمینوں اور باقی پراپرٹی کے حصوں کے لیے کیا تھا، مگر بابا کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جائیداد کا بٹوارا ہو یا کوئی اور ان کی جگہ حکمران ہو۔ بابا ہر کسی سے ناانصافی کرتے آئے، اور جب رب کی بے آواز لاٹھی چلی تو بابا کی آنکھیں کھل گئیں۔ میرے چچا پراپرٹی کا کیس جیت گئے اور جائیداد کے بٹوارے کا فیصلہ ہو گیا، نتیجتاً بابا کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ آفتاب نے تفصیل بتائی۔ وہ دونوں راہداری میں چلتے ہوئے باغ تک آ گئے تھے۔ باہر آسمان پر سفید ابر پارے تھے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ ماحول میں رچی بسی تھی۔ لیکن آفتاب، انکل کے ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا صرف یہی ہے؟ آفتاب ٹھنڈی آہ بھر کر مسکرایا تھا۔ وجہ نہیں نقاش، وجہ تو کوئی اور ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے کہتے کہتے رکا تھا۔ نقاش، انسان کو جو ضمیر ہوتا ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی ضرور جاگتا ہے، انسان کو یہ باور کرانے کے لیے مالک تم نہیں کوئی اور ہے۔ بابا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ افتخار بھائی، نورین، فرحین آپی اور ان کے بھائی رضی کی موت، اور بابا کے عزیز ترین ملازم کریم بخش کی موت، امی کی وفات، علی کا ان کی نافرمانی کر کے کسی انگریز عورت سے شادی کر لینا، شاہین اور سجل کا نافرمان ہونا، لڑکوں سے دوستیاں کرنا، پراپرٹی کا چھن جانا، بھائیوں کا دشمن بن جانا۔ بابا کو باور کرا گیا کہ وہ زمینوں کے مالک ضرور ہیں، مگر زمین کے، دنیا کے، کائنات کے نہیں۔ انہیں اپنا کیا ہر ظلم یاد آنے لگا، ہر ناانصافی ذہن میں ابھرنے لگی۔ وہ نفسیاتی طور پر سفر کرنے لگے، اور ان کی ناانصافی اور ظلم کی لسٹ میں سب سے اوپر بھابھی کا نام تھا، ڈاکٹر دوہا فاطمہ کا۔ اپنی حویلی کی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنے بڑے بیٹے کے عیب کو اس کے معذور دماغ پر پردہ ڈالنے کے لیے، بابا نے ایک مظلوم بے زبان لڑکی پھانسی جو کریم بخش کی بیٹی تھی، اور کریم بخش کے لہو میں خون نہیں، بابا کا
کھلایا نمک دوڑتا تھا، لہٰذا یہ شادی ہو گئی، بھابھی کی قربانی ہو گئی، انہوں نے اپنا ہر خواب توڑ دیا، میڈیکل کے پیشے کو خیر آباد کہہ دیا اور تمام عمر بابا اور اس کے گھر کی خدمت میں وقف کر دی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی دوبارہ شادی کا مطالبہ نہیں کیا اور بابا کے ضمیر نے ان سے آخر کار لڑائی شروع کر دی ہے۔ دوحہ فاطمہ کے نام کی جنگ۔ پتہ ہے نقاش، میں یہاں بھابھی کو لینے آیا ہوں تاکہ بابا اس بیچارے وجود سے معافی مانگ سکیں۔ مجھے بابا نے یہاں بھابھی کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ آفتاب شاہ اس کے سامنے ہر انکشاف کرتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتا رہا، کچھ اس طرح جیسے وہ آج سے پہلے کسی چیز سے آشنا نہ ہو۔ وہ ابھی تک اپنے دل کی بات کہنے کے لیے لفظ تراش رہا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے سیڑھیاں اترتے ہی اس کی نظر دوحہ پر پڑی، جو کچن کے دروازے سے لگی سوالیہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا وہ بہت بڑے امتحان میں بہت بڑی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ ڈنر کے بعد ہی اس نے اپنی بات کہنا شروع کر دی تھی۔ آفتاب، مجھے علم نہیں کہ میں جو بات کہوں گا اس پر تم کس طرح ری ایکٹ کرو گے، مگر مجھے اتنا علم ہے کہ میرا مطالبہ اور مانگ ناجائز نہیں۔ کیا بات ہے یار، کچھ تو بولو۔ آفتاب پرتجسس لہجے میں بولا، میں تمہاری بھابھی دوحہ فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھنڈی سی ایک سانس کے بعد نقاش نے یہ بات کہہ دی تھی اور آفتاب حیران آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی یار؟ آفتاب کے لہجے میں غیر متوقع اپنا پن تھا اور اس نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ تم نے میرا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا ہے یار۔ بھابھی کی شادی بابا مجھ سے کروانا چاہتے تھے تلافی کے طور پر، مگر میں بھابھی کو اتفاق حویلی سے کہیں دور بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے لیے ہمیشہ مقدس رہی ہیں، رہیں گی، اور تمہاری شریک سفر بن کر وہ تو بہت خوش رہیں گی۔ آفتاب کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی، مگر اچانک اس کا لہجہ بدلا۔ بھابھی سے پوچھنا پڑے گا، ان کی مرضی، ان کی خوشی سب سے زیادہ اہم ہے۔ نقاش نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی ہے، اطمینان رکھو۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا اور باقی آفتاب نے سمجھ لیا تھا، اور لاؤنج کے پردے کے پیچھے ہلکی اور تیز ہوتی دوحہ کی دھڑکنوں کو بھی سمجھ لیا تھا۔ سی سی یو کے ٹھنڈے خنک ماحول میں کئی بیڈ رکھے تھے، جن میں سے ایک بیڈ پر سکندر شاہ لیٹے تھے۔ آفتاب شاہ نے ان سے پہلے مل کر بات کر لی تھی، جس کے بعد انہوں نے نقاش کو ملنے کے لیے اندر بلایا۔ وہ جب ان کے سامنے آیا تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ وہ سکندر شاہ تو نہ تھا جس سے وہ چند روز قبل ملا تھا۔ وہ روب دھاب، وہ تن فن کہیں نہ تھی۔ اس بستر پر ٹی وی مانیٹر اور ڈرپس کے درمیان جکڑا ایک کمزور، لاغر، بے بس و بے کس وجود تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے پھپھڑیوں جیسے سیاہ ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ نقاش حسن پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ ہے نقاش، آج مجھے پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ میں جاگیردار نہیں بلکہ بیٹی کا باپ ہوں۔ سکندر شاہ نے کہا۔ وہ چپ رہا۔ میں تمہارا ممنوع مقروض ہوں۔ تم نے میری روح، میرے ضمیر کے بہت بڑے بوجھ کو اتار دیا ہے۔ دوحہ فاطمہ تمہیں سونپ کر چاہے میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ نہیں انکل، آپ کو ابھی اور جینا ہے، ابھی باقی اولادوں کی خوشیاں دیکھنی ہے۔ نقاش، تم سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ انکل، گزارش نہیں، حکم کریں، وہ عاجزی سے بولا تھا۔ وہ یہ کہ تم بارات حویلی میں لاؤ۔ دوحہ فاطمہ حویلی سے بیٹی کی طرح دلہن بن کر نکلے۔ سکندر شاہ پر امید آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسا ہی ہوگا انکل، آپ جلد صحت یاب ہو کر اپنے گھر آئیں۔ میں اپنے والدین کے ہمراہ آپ سے آپ کی بیٹی مانگنے آؤں گا اور آپ ہی کی دہلیز سے اس کی رخصتی ہوگی۔ اس نے نہایت سرخوشی کے عالم میں کہا تھا اور سکندر شاہ مسکرا دیے تھے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، سحر و افطار جاری تھے۔ انہی دنوں نقاش حسن اپنے امی ابو کے ہمراہ دوحہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جھوک زامن آیا تھا۔ قدم قدم پر دوحہ کی محبت، اس کی دعائیں نگہبان تھی۔ نہایت خوشگوار ماحول میں سب کچھ طے پایا تھا۔ عید کے اگلے روز رخصتی تھی۔ دوحہ کو انتظار تھا اس چاند کے نکلنے کا جس کے اگلے روز اسے اس حویلی سے آزاد ہونا تھا۔ بہار نے میری آنکھوں پہ پھول باندھ دیے، رہائی پاؤں تو کیسے حسار رنگ میں ہوں۔ زندگی میں پہلی بار روم روم جھوم رہا تھا، انگ انگ مسکرا رہا تھا۔ خواب اپنی قسمتوں پہ نازا تھے، آنکھیں تعبیروں پہ مطمئن، اور پھر وہ چاند نظر آ گیا تھا جس کے آنے کی دعائیں شب قدر اس کے ہونٹوں پر مچلتی رہیں، جس کی امید اور ملنے کی آس میں مسلوں پر آنسو بکھرے رہے۔ شکرانے کے لیے ہونٹ ہر پل جنبش میں ہوتے۔ رخصتی کے وقت سکندر شاہ ایک باپ کی طرح دوحہ سے ملا تھا۔ چھلکتی آنکھوں اور شفقت بھری دعاؤں کے ساتھ وہ پھر بارات کا یہ قافلہ سادات حویلی کی سفاک دیواروں سے نکل آیا۔ نقاش اپنی گاڑی پر دلہن کے ہمراہ تھا، جس کا چاند چہرہ اندھیرے میں بھی جگمگا رہا تھا۔ ہونٹ خاموش تھے کہ کہنے کو کچھ نہ تھا، فقط محبت کی باتیں تھیں جن کو کرنے کے لیے آنکھیں ہی کافی تھی۔ گاڑی ہموار سڑک پر اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ نقاش نے گیئر لگا کر اس کی حنائی ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ دوحہ نے چہرہ اٹھا کر اس کے مسکراتے والہانہ محبت کا اظہار کرتے چہرے کو دیکھا تھا اور شرما کر چہرہ شیشے کی طرف پھیر لیا تھا جہاں 30 تاریخ کو نویلا چاند ان کی گاڑی کی کھڑکی میں جھانک رہا تھا۔ دوحہ نے اس پرانے دوست کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور مسکرا کے سوچا تھا، وہ چاند بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، میں اس کے ہجر کی راتوں میں کب اکیلی ہوئی۔ زمین پر پاؤں نہیں پڑ رہے تکبر سے، نگارِ شوق کوئی دلہن نئی نویلی ہوئی۔
آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔